بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں ہوں سید شارق وقار۔ سامعین، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے وی لاگس پہ اپنی ماہرانہ رائے دی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ آئندہ بھی کرتے رہیے گا تاکہ اس ملک کے لیے کچھ بہتر اپنا انپٹ دے سکیں۔ سامعین، دنیا بھر میں اس وقت مہنگائی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے اور یورپی ممالک اور مغربی ممالک بھی اس کا شکار ہیں۔ آپ برطانیہ جیسے ملک کو لے لیجئے، اتنی بڑی سلطنت ہے اور اس میں بھی روس کے اور یوکرین کے جو جنگ ہوئی ہے اس کے اثرات وہاں بھی پہنچے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں وہ یوکرین سے آتی تھیں یا یوکرین کے اور رشیا سے گیس آتی تھی، تو اس کو بھی اس کے بھی ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے، اور وہاں بھی جو مہنگائی ہے وہ بہت بلند ترین سطح پہ ہے تاریخ کی۔ اور پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں بھی مہنگائی اس وقت بلند ترین سطح پہ اور عوام کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہے۔ بے روزگاری عروج پر ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک جاپانی گاڑی کے پلانٹ کی بندش کا بھی اعلان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری فیکٹریوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے آئے دن کہ فلاں ٹیکسٹائل بند ہو گئی، فلاں مل بند ہو گئی، اور یقیناً یہ معیشت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں، ورکر گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ بھی کافی سست روی کا شکار ہوتا ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ اس کو اور عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ڈالر بے قابو ہے، ڈار صاحب بھی تشریف لائے اور ابھی تک وہ بھی اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دے سکے۔ ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم آئی ایم ایف کی طرف یا دوسرے ورلڈ بینک کی طرف اور دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے امداد یا لون کی صورت میں ڈالر ملیں، اور جس کی وجہ سے ہم اپنا معیشت کا پہیہ چلائیں۔ اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ امپورٹ کو کم سے کم کر کے جو ہے اس کو مسئلے کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آتے ہیں دوسری طرف کہ جو اس وقت گاڑیوں کے پلانٹ کی بندش پہ بات ہوئی اور لوگوں نے اس کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے تشبیہ دی کہ جی ایلسیاں نہیں کھل پا رہی ہیں، اور لوگوں کمپنی نے ایڈوانس لے لیا ہے اور وہ اس کے لیے اپنی سی کے ڈیز جو ہیں وہ گاڑیوں کے لیے نہیں منگا پا رہے، یعنی کمپلیٹلی لاک ڈاؤن یونٹ سے منگا پا رہے، کیونکہ ایلسیاں نہیں کھل پا رہی ہیں، اور اگر کھل بھی رہی ہیں تو بہت زیادہ قیمت میں کھل رہی ہیں، اور وہ مطلوبہ مقدار میں وہ چیز نہیں منگا پائیں گے، کوانٹٹی نہیں منگا پائیں گے، تو کیسے کسٹمرز کو سیٹسفائی کریں گے؟ تو یہ ساری مسائل آئے جو یقیناً درست ہیں، اور اس کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے تشبیہ بھی دی گئی۔ یقیناً یہ درست ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں مختلف ریزنس کی وجہ سے بند بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بینک کے لون کی وجہ سے بند ہو گیا، کوئی اور کسی مسئلے کی وجہ سے بند ہوئی، اور اس وہاں پہ بھی بے روزگاری کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہوئی، ملازمین کو چھانٹی ہوئی، کچھ باہر چلے گئے، پھر اس کے بعد لوگ ادھر ادھر دوسری انڈسٹریز میں اکوموڈیٹ ہوئے، تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ وہ ایسے ایسے اسٹیٹ آف آرٹ پلانٹ موجود ہیں جن کو آج بھی جو ہے ذرا سی توجہ دینے کے بعد چلایا جا سکتا ہے، جس سے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیز ہو سکتا ہے۔ اب اب آ جاتی ہے گاڑیوں کے حوالے سے بات کریں تو نئی گاڑیوں کو پہ تو وہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں جن کو آپ ڈیپ پاکٹس کہہ سکتے ہیں، کہ ہر سال نئی گاڑی لے لیں گے۔ ایک عام آدمی تو جو گاڑی لے لے گا وہ تو کئی کئی سال گاڑی نہیں بدلتا ہے، سڑکوں پر تو پہلی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ آئے دن ہم جو ہے ہر جگہ ٹریفک جام ہونے کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ ٹریفک جام ہے، یا فلاں جگہ جو ہے وہ 10 منٹ کا راستہ جو ہے کئی گھنٹوں میں طے ہوا۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو حالات ہوئے خاص طور کرونا کے بعد، تو دنیا بھر نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی اور کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیونکہ جو خام تیل ہے وہ تقریباً سبھی کی ضرورت ہے، وہ انڈسٹریز میں بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ گاڑیوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سب نے جو ہے وہ متبادل طریقے سوچنے شروع کیے ہیں۔ ماس ٹرانزٹ کو دنیا بھر میں جو ہے اس وقت فروغ دیا جا رہا ہے کہ بھائی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بسیں استعمال کی جائیں، اور ان کو اور بہتر سے بہتر کیا جائے، عوام کی سہولت کے لیے ان کے کرایوں میں بھی کمی کی جائے۔ اسی طرح جو آپ کی ٹرین انڈسٹری ہے یا ریلوے انڈسٹری ہے اس کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں اس کے سب جگہ جو ہے لوگ ریلوے کے تھرو زیادہ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اس طرف نہیں آ سکتے؟ ہم یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ہم اپنے ریلوے کے لیے بوگیاں چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہاں ریلوے کے نظام
के या उस तरह के कारखाने नहीं लगा सकते कि हम इन गाड़ियों की जगह वो बोगियाँ बनाना शुरू करते हैं। बसेस एक ज़माने में एक कंपनी यहाँ बनाती थी और उसकी बसें आया करती थी रोडों पे, लेकिन वो अब नापैद हैं। तो हम बसें जो हैं वो बजाय बाहर से इंपोर्ट करने के यहाँ बना लें, हैं, उसमें भी तो हमारा इंपोर्ट का बिल जो है वो बढ़ रहा है ना। तो इस चीज़ पे हमें तवज्जो देनी होगी, ऑल्टरनेट मीन्स पे भी तवज्जो देनी होगी। यकीनन ये एक चीज़ बड़ी मनफी होती है कि भाई एक किसी फैक्ट्री का शट डाउन होना उस इंडस्ट्री के लिए भी और मईशत के लिए भी बड़ा नुकसानदेह अमल होता है, लेकिन हमें उसके ऑल्टरनेट मीन्स भी सोचने होंगे। अब जिन ममालिक में ये मसाइल चल रहे हैं कि वो बस मास ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे भी प्राइवेट गाड़ियाँ को जो है उनके भी जो प्लांट्स होंगे या अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको भी मसाइल आए होंगे। तो वो जब इस किस्म की बातें कर रहे हैं और फिर आप ये देखिए कि एनवायरनमेंट पे भी अच्छा असर पड़ता है कि वो पोल्यूशन फ्री हो जाएंगी, वो जगह जो है जहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ कम से कम हो जाएंगी। और ये फिर लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी, हम और भी जो हमारे जो नए जो पहलू हैं उसके हवाले से हम सोच सकते हैं, हम नए रास्ते निकाल सकते हैं कि हम अपनी दूसरी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, हमारा माशाल्लाह एग्रीकल्चरल मुल्क है जिसमें सब कुछ है, हम अपनी एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा फ़रोग़ दे सकते हैं। और उस काम को जो अभी किसी हद तक जो है वो शायद एक कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं आया, उस तरह ला के उससे बेहतर साइंसी बुनियादों पे काम करके ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। इस वक्त मुल्क खुदादाद में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी से मैंने अर्ज़ किया कि बंद पड़ी हुई हैं और ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट यूनिट्स बंद पड़े हैं जो मुख्तलिफ बैंकों के डिफ़ॉल्ट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से बंद हुए हैं, जिन पे अगर तवज्जो दी जाए वो थोड़े से खर्चों के साथ किसी भी सूरत के हल के थ्रू आ जाएँ चल जाएँ तो उसमें भी हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। और उसमें कुछ ऐसे हैं जिनके थ्रू हम अपनी एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। तो ठीक है, मसले आते हैं, लेकिन मसले को सिर्फ उछाल के जो है वो आ, उसको एक सियासी रंग देना तो शायद मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं होगा। बजाय इसके कि हम उसका कोई मुताबादिल रास्ता भी सोचें, और दुनिया सोच रही है, हमें भी सोचना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।